اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 28 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، غار ثور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکہ میں شور و ہنگامہ کم ہوا تو مدینہ کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن ارقیط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سواری دے کر مدینہ پہنچنے کے لیے اجرت پہ پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن ارقیط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی کو قیمتاً پسند کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن ارقیط مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ ان حضرات نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام محبت کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام محبت کی اجازت سے ان کے خشک تھنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دھویا۔ سب نے سیر ہو کے پیا، پھر دودھ دھو کر ام محبت کو دے کر سفر کا رخ کیا۔ ادھر کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات مل گئی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، سانس لینے کا انتظام۔ جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتا ہے اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑے میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نالیوں کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑوں کی حفاظت کا کیسا غیبی انتظام فرمایا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع و سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ ان کو بخش دے گا، اور جس نے ایسے نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بیماروں کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے پیدل آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے گا، اس آدمی کو جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا سے کیا کہا گیا۔ حضرت سلط بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی، جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو یہ لے کر آگے آیا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بچنے کے ذریعے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچھنا لگوایا۔ بخاری کی روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ پچھنا یعنی کہ حجامہ، کپنگ انگریزی میں کہتے ہیں، پچھنا لگانے سے بدن سے فاسد خون نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔